داعش کی حقیقت آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ داعش کو ظاہر ہوئے تیسرا سال شروع ہو چکا ہے، ختم ہو کے چوتھا سال شروع ہو چکا ہے۔ داعش کے نام سے سن 2013 میں یہ تنظیم ظاہر ہوئی عراق کے اندر، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم، ساری دنیا کے منظرنامے پر چھا گئی۔ یہ داعش، آپ لوگ اس کے بارے میں تفاصیل جان چکے ہیں کیونکہ یہ کئی سال سے موضوع چل رہا ہے، میڈیا کی خبریں، اور آج کے زمانے میں انٹرنیٹ اور موبائل نے ان ساری باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانا بڑا آسان کر دیا ہے۔ میں ان تفاصیل میں نہیں جاؤں گا جو میڈیا میں چھپ رہا ہے، میڈیا میں آ رہا ہے، یا داعش کے لوگ خود سے جن چیزوں کو نشر کر رہے ہیں ان کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بیان کرنا ہے کہ داعش آخر ہے کیا، کیونکہ حقیقت بیان کرنی ہے ان کی۔ آپ حضرات اس بات کو جان لیں، داعش یہ لفظ دولہ اسلامیہ فی العراق و شام کا مخفف ہے، یعنی عراق اور شام میں اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی حکومت۔ ٹھیک، اس حکومت کے یا اس تنظیم کے دو چہرے ہیں، اچھی طرح سنیے گا، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے نہیں کہہ رہا۔ اس وقت کے علماء اسلام نے، علماء اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ اس تنظیم کے اندر جو میں دو چہرے بتانے جا رہا ہوں، یہ ساری باتیں علماء اسلام بیان کر چکے ہیں، اور نہ صرف علماء اسلام بیان کر چکے ہیں بلکہ آپ اس کی تاریخ میں جو میڈیا میں موجود ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ عراق میں ہیں، جو عراق کے رہنے والے ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اور آپ حضرات نے سن 2003 میں جس وقت امریکہ نے قبضہ کیا، حملہ کیا صدام کی حکومت عراق پر، اور 2003 کے آخر تک یہ حکومت ختم ہو گئی، سارا کا سارا نظام بکھر گیا۔ ان حالات کو جاننے والا انسان، ان حالات پہ نظر رکھنے والا انسان بخوبی جانتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے۔ کیا کہ اس تنظیم کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ ہے باطنی جس پر پردہ ڈھکا ہوا ہے، اور ایک چہرہ ہے ظاہری جو دنیا کے سامنے ہے۔ باطنی چہرہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب صدام حسین کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تو 2003 کے آخر میں امریکہ نے اعلان کیا کہ اس ملک کی جو حکومت جس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اس حکومت کی جو فوج تھی وہ فوج کل عدم قرار دی جا رہی ہے، بکھیر دی گئی، ختم کر دی گئی، ساری کی ساری فوج ختم کر دی گئی، اس کا وجود کل عدم کر دیا گیا، کہ یعنی جو لوگ فوج میں ہیں وہ اب فوجی نہیں رہے، ان کی نوکریاں ختم، ان کے عہدے ختم، وہ ایک عام سویلین بن چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ موجودہ اس وقت کے حالات میں عراق کے لوگوں پر، وہاں کے عوام پر سب سے بڑا جو غم تھا وہ یہ کہ ہمارے ملک پر ایک کافر آ کر کے قابض ہو گیا، یا غیر انسان آ کر کے قابض ہو گیا، ملک میں بہت ساری تباہیاں مچیں، یہ بھی غم تھا، بہت سے لوگوں کے اپنے گھر والے رشتہ دار مارے گئے، یہ بھی غم تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو خصوصی غم یہ تھا کہ ایک فوج کا جنرل ہے، دوسرا فوج کا کرنل ہے، تیسرا فوج کا لیفٹیننٹ کرنل ہے، کوئی میجر ہے، کوئی عام فوجی ہے، سارے لوگوں کی نوکریاں ختم، ان سب لوگوں کا وجود کالعدم ہو گیا۔ اب ان حالات میں اچانک عراق کے اندر ایک انتفاضہ شروع ہوا، ایک تحریک شروع ہوئی امریکہ کو بھگانے کی، اور دوسری طرف امریکہ نے رافضہ کو بٹھانے کا کام شروع کر دیا، حالات بنانا شروع کر دی کہ رافضہ شیعہ کو اس ملک کے اندر حکومت پر لایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ سب پرانی تاریخ ہے جو ہو چکا ہے۔ اہل سنہ کھڑے ہوئے، یہ سارے فوجی اہل سنہ کے ان انتفاضات میں، ان ثورات میں، ان جماعتوں میں جو مختلف جماعتیں تھیں، ان جماعتوں میں شریک ہو گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو ملک کے اندر بہت سارے غم اور صدمات ہیں، اور سب سے بڑا غم کیا ہے؟ ان کی فوج، ان کی نوکریاں گئیں، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ کل تک جو انسان کرنل تھا آج وہ کچھ نہیں ہے، کل تک جو جنرل تھا وہ آج کچھ نہیں ہے، کل تک جو لیفٹیننٹ تھا وہ کچھ نہیں ہے۔ الغرض یہ لوگ ان انتفاضیوں کے ساتھ شریک ہو گئے اور لڑنے لگے۔ انہی دنوں 2004 میں یہ اس تنظیم کی
القاعدہ نے ابو مصعب زرقاوی کے ذریعے، یہ ابو مصعب زرقاوی نے خود سے ایک جماعت بنائی، ان دنوں ابو مصعب زرقاوی نے خود سے ایک جماعت بنائی جس کا نام جماعت التوحید والجہاد تھا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کا منہج، اس کا انداز، اور یہ ابو مصعب زرقاوی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو افغانستان میں روس کے قبضے کے زمانے میں افغانستان میں جہاد کر چکا تھا، روس کے خلاف القاعدہ کے ساتھ مل کر کے جہاد کر چکا تھا۔ سن 88 میں یہ واپس آیا اپنے ملک اردن میں، یہ اردنی ہے۔ جب یہ واپس آیا تو اس کے بعد 1993 میں، اس کی تفصیل دوسرے موقع سے بیان کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، اس بندے نے عراق پہنچنے کے بعد یہاں کے حالات میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی، تو چونکہ یہ شخص بذات خود القاعدہ کا بندہ تھا، اس لیے اس نے القاعدہ کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم القاعدہ کے امیر اسامہ بن لادن سے بیعت کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امیر ہیں۔ لہذا القاعدہ نے اس بیعت کو قبول کر کے عراق کی اس تنظیم جو کہ جماعت التوحید والجہاد کے نام سے معروف تھی، اس تنظیم کا نام رکھ دیا القاعدہ فی بلاد الرافدین، یعنی عراق کے اندر پائی جانے والی القاعدہ تنظیم۔ اس کے بعد جب یہ حالات بنے تو ان لوگوں نے دیکھا، اب آپ دیکھیں حالات کو سمجھیں، یہ لوگ جو فوج کے تھے، جو بکھرے پڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا القاعدہ آ چکی ہے اب عراق کے اندر، تو القاعدہ وہی کام کرے گی یہاں جو کام اس نے مجاہدین عراق افغانستان کے ساتھ مل کے کیا تھا اور روس کو بھگا دیا تھا، لہذا اب ہم ان کے ساتھ مل کر کے امریکہ کو بھگائیں گے۔ یہ حالات تھے۔ لہذا اس تنظیم ابو مصعب زرقاوی کے ہاتھوں سینکڑوں ہزاروں پرانے نظام کی فوجیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھ آ کر کے مل گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو بات میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن تعجب کیا ہے، اس کا جو یہ اندرونی چہرہ ہے، ان لوگوں کا کام کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ القاعدہ کا کام ہمیشہ یہ تھا اور اس کا بھی یہ کام تھا کہ اس نے سارے عالم سے، ساری دنیا سے مجاہدین کو، عام نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بلانا شروع کیا۔ عام نوجوان فوج کی ٹریننگ لیا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کہاں پر کیسے حملہ کرنا ہے، وہ کوئی اسٹریٹجی وہ نہیں جانتا، اس کو میدان کا علم نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں نے یہ محاذ سنبھالا اور کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے تو سارے ملک کے اندر تباہی مچ چکی ہے، ہمارے وظیفے چھن چکے ہیں، ہماری نوکریاں چھن چکی ہیں، ہمارے ملک پر یہ لوگ قابض ہو چکے ہیں، لہذا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب اس تنظیم کا جو بنیادی اسٹرکچر بنا وہ اسٹرکچر تھا صدام حسین کی پرانی اس وقت کی اس فوج کے سارے جنرلز، کرنلز، لیفٹیننٹ کرنلز اور فوجی میجر سب آ گئے اور عام فوجی آ کر کے اس تنظیم کی فوج بن گئے۔ اب یہی لوگ نئے لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں، اور یہی لوگ میدان کی تخطیط اور پلاننگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور یہی لوگ میدان میں کس جگہ حملہ کرنا ہے یہ ساری توجیہات کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ان لوگوں کے پاس فوجی، عسکری اور اسلحہ سازی کی وزارتیں ان لوگوں کو سونپی گئیں اور ان کو ٹریننگ دینے کا کام سونپا گیا، تاکہ کیونکہ یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں اور تجربہ کار ہیں۔ تعجب کی اصل نقطہ یہ ہے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کیوں ہم نے اس کو سیاہ چہرہ کہا؟ کیوں ہم نے اس کو اس تنظیم کا خفیہ چہرہ کہا؟ یہ لوگ باعثی، اشتراکی اور کمیونسٹ، سوشلسٹ، ملحد لوگ ہیں۔ یہ لوگ سب سے بڑی خرابی یہاں ہے، یعنی داعش کی تنظیم کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے، یہ سارا کا سارا اسٹرکچر ملحد ہے۔ صدام حسین خود میں باعثی اشتراکی تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عراق اور شام کے اندر، عراق اور شام دونوں میں 1932 میں جب پیرس سے دو لوگ پڑھ کر کے آئے، جن میں سے ایک کا نام تھا میشیل افلق اور دوسرے کا نام صلاح الدین بیتار تھا۔ 1932 میں یہ دونوں پیرس کی سوربون یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے اور انہوں نے باثیت کی، اشتراکیت کی، کمیونزم کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ 1932 سے لے کر کے سن 1947 تک انہوں نے 15 سال کے اندر عراق اور شام کے اندر باعث پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ تاریخ ہے جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے مورخین نے اس کو لکھا ہے۔ اس بات پہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ باعث پارٹی 1947 میں عراق اور شام کے اندر بنی، مگر باعث تھی کیا؟ جس طریقے سے روس
ملحد تھا، کمیونسٹ تھا، اسی طریقے سے یہ بھی کمیونسٹ تھے۔ اور 1932 میں جب حسین بن علی الشریف جو شریف مکہ تھا، اس نے 1932 میں عراق کے اندر المملکۃ الہاشمیہ کی تاسیس کی برطانیہ سے مل کر کے، تو 1932 سے لے کر کے 1958 تک عراق کے اندر شاہی نظام چل رہا تھا، جس طرح سے یہاں شاہی نظام ہے۔ لیکن 1958 میں چونکہ 1947 سے لے کر کے باعث پارٹی شروع ہو گئی تھی، تو وہاں پر جمہوریت کا نظام چلنے لگا، جمہوریت کی تبلیغ ہونے لگی عراق کے اندر اور سیریا کے اندر، اور آخرکار یہ لوگ بڑی تنظیمیں بنا لے گئے۔ باعث پارٹی بنی، اشتراکی پارٹی الگ بنی، کمیونسٹ پارٹی الگ بنی، جمہوری پارٹیاں الگ بنی۔ ان لوگوں نے 1958 میں فیصل ثانی بن حسین شریف بن علی پر انقلاب برپا کیا، اور وہاں کی مملکت اور بادشاہت کو ختم کر کے جمہوری انقلاب 1958 میں قائم کیا۔ 1958 سے جمہوریت کا انقلاب تھا۔ اس جمہوریت میں ساری تنظیمیں تھیں، ساری پارٹیاں تھیں، ان میں کمیونسٹ پارٹیاں بھی تھیں، باعث پارٹیاں بھی تھیں، اور اس طرح ڈیموکراتی یا جمہوری پارٹیاں بھی تھیں، اور کچھ اسلامی پارٹیاں بھی تھیں۔ لیکن ان باعثیوں کو، اشتراکیوں، ملحدوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ عراق کے اندر ہمارے علاوہ کوئی دوسرا انسان، دوسری پارٹی حکومت کرے۔ لہذا 1963 میں انہوں نے جمہوری حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور باعث پارٹی 1963 سے عراق کے اندر قابض ہو گئی۔ یہ وہ پارٹی تھی جس کی نظر میں سارے ادیان باطل ہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں، بلکہ ملحدوں کا یہ نعرہ آپ جانتے ہیں کہ الدین افیون الشعوب، کہ دین ساری دنیا کی قوموں کا افیون ہے۔ جس طریقے سے افیون لینے والا، ڈرگس لینے والا بندہ جاہل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، اور وہ نہیں سمجھ پاتا میں کیا کر رہا ہوں، اسی طریقے سے یہ ساری قومیں، ساری امتیں دین پر چل کر کے در حقیقت افیون پی رہی ہیں، اور یہ اپنی یہ بے وقوف قومیں ہیں۔ یہ لوگ، ان کو نہیں پتا کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، دین کے دشمن ہیں یہ باعثی لوگ۔ صدام حسین کے زمانے میں سن 1967 میں پھر سے انقلاب ہوا باعث پارٹی کا، اور اس کے بعد 1979 میں جس سال خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کیا، 1979 میں عراق کا صدر صدام حسین بنا۔ اور آپ جانتے ہیں پرانی تاریخ میں عراق میں صدام حسین نے کس طریقے سے عراق کی قوم کو تباہ و برباد کیا، کس طریقے سے کیمیائی طاقتوں اور ہتھیاروں کے ذریعے ان کو اپاہج کیا اور ان کے ساتھ بربریت کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا دشمن تھا۔ میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، وہ جا چکا ہے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے بعد کے زمانے میں اس نے توبہ کر لی ہو، اس کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جس وقت وہ حاکم تھا، جب وہ قابض ہو کے آیا تھا، اس کے آتے ہی ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو گئی۔ 3.5 لاکھ لوگ عراق کے اندر مرے اس جنگ میں، اور 7.5 لاکھ لوگ ایران کے اندر مرے اس جنگ میں، عراق اور ایران کی جنگ میں۔ بہرکیف چونکہ ان کی نظر میں یہ عوام، یہ پبلک، یہ لوگ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بھیڑ بکری کی طرح ہیں، ان کی نظر میں اسلام اور دین کی کوئی قدر نہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ لوگ آ گئے داعش کی بنیادی اسٹرکچر میں۔ یہ ہے اندرونی چہرہ داعش کا۔ داعش کا ظاہری چہرہ کیا ہے؟ اسلام کا دکھاوا۔ اور میں ایک بات اور کہتا چلوں، یہ ملحد اشتراکی دین کے معاملے میں اتنا بڑا ایکسٹریمسٹ، سخت گیر، انتہا پسند ہے کہ دین کو 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں کر سکتا۔ یعنی انتہا پسند دین کا مخالف، اینٹی ریلیجن۔ اور یہ لوگ جو اسلام کی شکل میں ظاہری چہرے پہ داعش میں ظاہر ہوئے، جن کا سرغنہ اس وقت ابو بکر بغدادی ہے، یہ لوگ اسلام کے فرقوں میں سب سے زیادہ انتہا پسند ایکسٹریمسٹ، سخت گیر ہیں، کیونکہ ان کی ساری صفات اور سارے افعال، سارے کام خوارج کی طرح ہیں۔ یہ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں، اور اہل اوثان کو چھوڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکفیر کرتے ہیں۔ ذرا سی بات کی مخالفت کر دیجئے آپ، انت کافر، کفرت، انت مرتد۔ اب میں سوال اٹھاتا ہوں، آپ لوگ غور کیجئے، کیسے ممکن ہو گیا ایک جماعت اینٹی اسلام اور اینٹی ریلیجیس، جس کو نہ اسلام پسند ہے، نہ ہی یہودیت، نہ نصرانیت، کوئی دین پسند نہیں اس کو، باعثی پارٹی کو،
اور یہ بالکل الٹا، جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں 36 کا آنکڑا، ان دونوں کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے، بالکل الٹا، ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف۔ اتنے سخت اختلافات کے باوجود یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو گئے؟ سوال اٹھتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب بہت مشکل نہیں ہے، اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ کیا؟ باس پارٹی، باسی اشتراکی لوگ ادیان کے دشمن، اہل اسلام کے دشمن، جزیرہ عربیہ کے دشمن، اور خوارج اپنے سوا سارے مسلمانوں کے دشمن، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ مصلحتیں اکٹھی ہو گئیں، مصلحتیں جب اکٹھی ہوئیں تو یہ متناقض، متضاد، متخالف دو نظریے اکٹھے ہو کر کے ایک تنظیم بنا دیتے ہیں۔ یہ تو تھا اس تنظیم کے، اس کا مختصر سا تعارف، اس کے اسٹرکچر کا تعارف۔ اب سوال یہ ہے کہ باس پارٹی، اور ایک بات اور بتاتا چلوں آپ حضرات کو، جس طریقے سے سن 60 کی دہائی میں عراق کے اندر باسی انقلاب آیا، اسی طریقے سے شام میں بھی 60 کی دہائی کے اندر باسی انقلاب آیا۔ موجودہ زمانے کا مجرم حرب جزار الاسد، جو کہ قصائی ہے، جس نے نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا سارے مسلمان اہل سنہ کو، یہ جزار کا باپ حافظ الاسد سن 1969 کے اندر اس نے شام کے اندر تختہ پلٹا اور جمہوری حکومت کو ختم کر کے، یہ اس وقت وزیر دفاع تھا، یہ فوجی تھا، پوری فوج کا یہ وزیر دفاع تھا، فوجی نہیں تھا، وزیر دفاع تھا۔ اس بندے نے، حافظ الاسد نے، پوری حکومت، جمہوری حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد ملک پہ قابض ہو گیا۔ 1969 سے لے کر کے آج تک اس کا باپ سن 2000 میں مرا، اور یہ بشار، یہ جزار 2000 سے لے کے آج تک، یا جب بھی اس نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا تب سے لے کر کے آج تک وہاں پر قابض ہے۔ یعنی اسی زمانے میں، جس زمانے میں عراق میں باسی انقلاب آیا تھا، اسی زمانے میں شام میں بھی باسی انقلاب آیا۔ اور آپ حضرات کے سامنے نقطہ واضح کر دوں، بہت دقیق اور بہت مشکل نہیں ہے کہ عراق والے داعش، یہ داعش آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ داعش اس وقت نظام نصیری کی مدد کر رہی ہے، بشار کی مدد کر رہی ہے۔ اس نے بشار کی مدد کی ہے اور اس کی بقا کو، بشار کی بقا کو مضبوط کیا ہے۔ بلکہ بہت سارے وہ علاقے جو مجاہدین نے ان سے چھین لیے تھے، وہ سارے علاقے دوبارہ سے، کچھ تو انہوں نے قبضے میں کر لیے، کچھ اس کی فوج کے قبضے میں آ گئے۔ آخر یہ اس کی مدد کیوں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی مدد کرنے کی؟ آپ میرے بھائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، میرے بھائی ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو میرا دل تڑپے گا۔ اگر حضرت امام ثوری نے، سفیان ثوری نے کہا، ایوب سختیانی نے کہا، ابو ایوب سختیانی نے کہا، اگر مشرق کے اندر کوئی اہل سنت کا بندہ مرتا ہے، ایک مسلمان، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا۔ یہ ایمانی قوت ہے، یہ عقیدے کی محبت ہے، اور یہی عقیدے کی محبت ہر عقیدے والے میں ہوتی ہے۔ باس پارٹی کا عقیدہ الحاد ہے، اشتراکیت ہے، اینٹی اسلام ہے، اینٹی ریلیجیس ہے۔ اسی طریقے سے وہی باس پارٹی، یہ ونگ ہے، عراقی ونگ، آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو، جس وقت باس پارٹی الحزب العربی، الباسی العربی الاشتراکی جب قائم کی گئی 1947 میں اور 1954 میں ان کا اتحاد ہوا دو پارٹیوں کا، تو ان میں سے ایک ونگ تھا شامی ونگ اور دوسرا تھا عراقی ونگ۔ یہ دونوں ایک ہی پارٹی ہیں، ایک ہی عقیدہ کے لوگ ہیں، دونوں اسلام دشمن ہیں، دونوں ادیان کے دشمن ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کی بھائیوں کی مدد کریں عراق کے اندر، شام کے اندر، وہ بھی چاہتے ہیں عراق کے داعش کے باسی، ہم بھی شام کے باسیوں کی مدد کریں۔ یہ وجہ ہے بشار کا باپ باسی تھا، بشار بھی باسی ہے، اس کی ساری فوج اشتراکی ہے۔ یہ دین کے خاندانی طور پر تو نصیری باطنی ہے، رافضی باطنی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، اسی لیے جانوروں کی طرح لوگوں کو کاٹتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے ان دونوں کے درمیان محبت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق بڑا ہی دوستانہ، بڑا ہی پیارا، بڑا ہی پرلطف ہے۔ آپ سنیے یوٹیوب پر ابو محمد عدنانی
یہ بندہ داعش کا آفیشل ریپریزنٹیٹو ہے، یعنی متحدث رسمی ہے، اس بندے کی طرف سے یہ ترجمانی کرتا ہے داعش کی باتوں کی، ان کے اقوال کی، ان کے پیغاموں کو نشر کرتا ہے یوٹیوب پر اور بہت سارے ویب سائٹس پر۔ ابو محمد عدنانی کے ریکارڈنگز کو آپ سنیے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے آج تک ایران پر حملہ، صرف میرے پاس ان کاغذات میں یہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن میں حرف نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ کہتا ہے ہم نے آج تک ایران پر حملہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے ہماری مدد آتی ہے، ہماری مدد کا راستہ ایران سے ہے، ایران ان کی مدد کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ ابھی سوال میں نے حل کیا کہ داعش کیوں مدد کر رہی ہے نظام نصیری کی، اب میں وضاحت کرتا ہوں کہ ایران نے آخر ان کو پناہ کیوں دی ہے، ایران کے راستے سے ان کو مدد کیوں جا رہی ہے، ہر طرح کی مدد، چاہے وہ اسلحہ ہو یا کھانے پینے کا سامان ہو۔ کیوں؟ سادہ سی لوجک ہے، آسان سی لوجک ہے کہ یہ باسی ادیان کے مخالف، لہذا پورے جزیرۃ العرب کے مخالف، ان باسیوں کے ساتھ ملے ہوئے وہ بے وقوف جاہل نوجوان جن کے دلوں کے اندر اسلام کا جذبہ تو ہے لیکن اسلام کی حقیقت پتہ نہیں، ان کے ساتھ مل گئے ہیں جو کہ خوارج صفت ہیں۔ یہ خوارج صفت لوگ، یہ خوارج سارے اہل سنہ اپنے خلاف، سارے مخالفین، سارے فرقوں کے مخالف، پتہ چلا یہ دونوں لوگ پورے جزیرۃ العرب کے خلاف ہیں، داعش کے دونوں چہرے، داعش کا دونوں اسٹرکچر، ظاہری اور اندرونی۔ اور ایران بھی تو کوئی دوست نہیں ہے جزیرۃ العرب کا، ایران بھی تو کوئی محبت کرنے والا بھائی نہیں ہے اہل سنہ کے۔ آپ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایران کے گندے مزاعم اور اس کی سازشیں اس وقت کل دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ جس طریقے سے ایران دشمن ہے اہل سنت کا، مملکہ عربیہ سعودیہ کا اور سارے عالم اسلام کے سنیوں کا، اسی طریقے سے یہ خوارج بھی دشمن ہیں۔ اب خوارج تو حقیقت میں جو لوگ اصل خوارج ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، اصل خوارج کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی روح سے تو وہ لوگ رافضہ کے بھی دشمن ہیں، اور یہ لوگ اس باس پارٹی کے بھی دشمن ہیں کیونکہ اپنے سوا سب کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ لیکن ان لوگوں نے کیوں ایران کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے، کیوں باس پارٹی سے ہاتھ ملایا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک نہایت ہی خبیث اصول ہے، اور وہ اصول ہے قتل المرتد مقدم علی قتل الکافر الاصلی، کہ مرتد مسلمان کا قتل کرنا مقدم ہے، اولا ہے، افضل ہے اصلی کافر کو قتل کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، ان کو سدھاریں گے، اگر نہیں ماریں گے تو ان کو تہہ تیغ کر دیں گے، کیونکہ خوارج من جملہ عمومی طور پہ اہل سنہ کے فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ رافضی فرقہ نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی خوارج دشمن ہے اہل سنہ کے، اسی طرح جس طرح رافضی ایران دشمن ہے اہل سنہ کا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں کوئی کسی پر جھوٹ نہیں گڑھ رہا، کوئی اس طرح پردازی نہیں کر رہا، میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں عقائد کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں۔ آپ حضرات فرق کی تاریخ پڑھ لیجئے اور 20ویں صدی میں پیدا ہونے والے حالات کا جائزہ لیجئے۔ 1914 سے جس وقت آج سے 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر جنگ عظیم اول چھڑی ہوئی تھی، 1914 سے 1918 تک جنگ عظیم چھڑی ہوئی تھی، اور آج جب 100 سال واپس آئے تو بھی عالم اسلام کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس جنگ عظیم کے نتیجے میں اس عالم اسلام کو بانٹا گیا تھا، اس کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ جنگ عظیم اول میں جب ترکیہ کی ہار ہوئی تو اس پورے جزیرۃ العرب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، شام کو الگ کیا، عراق کو الگ کیا، اردن کو الگ کیا، اور لبنان کو الگ کیا، اور فلسطین کو الگ کیا یہودیوں کے حساب میں۔ پتہ چلا کہ 100 سال پہلے جنگ عظیم کے زمانے میں اور اس کے بعد یہی علاقہ متاثر ہوا تھا جنگ سے اور قتل و غارت گری سے، آج بھی 100 سال کے بعد یہ علاقہ متاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچائے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت اہم بات رہ جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ داعش میں جو دوسرا چہرہ ہے، ظاہری چہرہ، دنیا کے سامنے دکھانے والا چہرہ، جو چہرہ بڑا ہی دلدوز ہے، سحر آفریں ہے،
اسلام پر عمل کرنے والے، اسلام کے حقیقی نمائندے. اور اس میں سب سے زیادہ سحر انگیز جو نعرہ ہے اعادۃ الخلافت الاسلامیہ، اسلامی خلافت کی دوبارہ سے واپسی. یہ وہ نعرہ تھا جس نعرے نے ہمارے جاہل نوجوانوں کو متاثر کر دیا اور بھاگ بھاگ کر داعش میں جا کے بھرتی ہونے لگے. اس سے قبل کہ میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے ان کو یہ نعرہ کیوں لگایا، ان کا مقصد کیا تھا، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، یہ کچی عمر کے نوخیز نوجوان ہوں گے اور عقلی اعتبار سے نہایت ہی پلید اور احمق ہوں گے. ان کا حمق، ان کی حماقت آپ دیکھیں. اگر داعش کا پلان، دھیان دینا، اگر داعش کا پلان اسلامی خلافت کو دوبارہ سے واپس لانا ہی تھا تو اس حکومت کا نام الدولہ الاسلامیہ فی العراق و شام ہی کیوں رکھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے حکومت کا نام رکھا ہے کہ عراق اور شام میں اسلامی حکومت، اور دعویٰ کر رہے ہیں خلافت اسلامیہ کا. کیا خلافت اسلامیہ صرف عراق اور شام کے لیے ہے؟ کیا خلافت اسلامیہ صرف انہی دو ملکوں کے لوگوں کے لیے ہے، یا خلافت اسلامیہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ ایک خلیفۃ المسلمین پورے عالم اسلام کا خلیفہ ہوتا ہے اور پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے. یہ بھی تضاد آ گیا. یہ بھی وہی تضاد ہے جس طرح دو متخالف اور متضاد نظریے اکٹھے ہو گئے، ایک اینٹی ادیان، ایک اینٹی ریلیجیس، اینٹی اسلام، اور دوسرا ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ، سخت گیر اسلامی لوگ. یہ دو متخالف نظریے جب اکٹھے ہوئے، اسی طریقے سے دو متخالف حقائق اکٹھے ہو گئے. آپ اسلامی حکومت قائم کر رہے ہیں، خلافت اسلامیہ لا رہے ہیں اور محصور کر رہے ہیں عراق اور شام سے. بڑے تعجب کی بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، شروع میں جب انہوں نے نام رکھا کہ دولہ اسلامیہ فی العراق و شام، تو بعد میں ان کے پاس یہ نظریہ آیا کہ اب خلافت اسلامیہ کو دوبارہ سے زندہ کرو. ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر پھر وہی بات آئے گی کہ یہ لوگ عقل کے اعتبار سے بڑے ہی پلید ہیں، بغیر تخطیط کے کام کرتے ہیں، بغیر پلاننگ کے کام کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جب یہاں پر جہاد کر رہے ہیں تو ہم ایک دن پلان کریں 100 سالہ پلان، آگے کا 1000 سالہ پلان کہ ہمیں اسلام کی خلافت نافذ کرنی ہے، اسلامی خلافت کو دوبارہ لانا ہے. لہذا شروع سے ایسا نام رکھو جو اس کے معنی کو ادا کرے. لیکن ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، کہ بلید ہیں، احمق ہیں. کیوں؟ کیونکہ کم عمر ہیں، نوخیز ہیں، جاہل ہیں. اچھا، اب جب ان لوگوں نے بعد میں ہی اس بات کا اعلان کیا خلافت کا، تو کیوں نہیں فوراً کے فوراً اپنے نام کو چینج کر دیا؟ الدولہ الاسلامیہ فی العراق و شام کے بجائے نام رکھنا چاہیے تھا مثلا الدولہ الاسلامیہ فی العالم، پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت، یا الخلافت الاسلامیہ العالمیہ، یا کم سے کم خلافت بنی امیہ کی طرح، خلافت امویہ، عباسیہ، عثمانیہ کی طرح سے تم نام رکھ دیتے خلافت بغدادیہ. کیوں نہیں نام بدلا؟ یہاں پر میں ایک اور نقطہ بیان کروں گا، دھیان دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ ان بیچاروں کے پاس کوئی بھی ان کے ہاتھ میں صلاحیت اور سلطہ نہیں ہے. ان کا حکم نہیں چلتا، بغدادی کا حکم نہیں چلتا ہے. حکم چلتا ہے اس بنیادی اسٹرکچر کا جو باسی ہے. ان کی بات کچھ نہیں چلتی، یہ بے وقوف ہیں، ان کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے. اور بعض پارٹی آخر کیوں عراق اور شام کے نام پر مصر ہے؟ کیونکہ عراق اور شام میں ہی بعض پارٹی موجود ہے اور دونوں بھائی بھائی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عراق کی حکومت بھی ہم واپس لے لیں. ان بے وقوفوں کے ذریعے سے امریکہ کو بھگا دیں، شیعوں کو بھگا دیں،
باسی چاہتے ہیں، کیونکہ باسی نہیں چاہتے کہ اپنے علاوہ کوئی بھی آئے، اور پھر چاہتے ہیں کہ نصیری نظام کی مدد کریں تاکہ وہاں بھی باس پارٹی کی حکومت دوبارہ سے آ جائے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اسی لیے نام چینج نہیں ہو رہا ہے، ورنہ نام میں اور دعوے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دعویٰ ہے کل کا اور نام ہے جز کا۔ ان عالم اسلام کی خلافت میں 2 ملک ہوں گے یا 2 ولایتیں ہوں گی، عراق اور شام کی، اور دعویٰ ہے خلافت کا۔ اور یہ خلافت کا دعویٰ کیوں کیا ہے، یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے تاکہ ان بے وقوف نوجوانوں کو، ان ایسے نوجوانوں کو جن کے پاس نہ علم ہے، نہ ثقافت ہے، نہ ان کی پختہ عقل ہے، بلکہ وہ صرف دین کے شیڈائی ہیں، دین کے لیے مرنا مٹنا چاہتے ہیں بے وقوفی میں، ان لوگوں کو اس چگا پھینک کر کے، چگا ڈال کر کے کھینچنا تاکہ یہ ہمارے پاس آئیں اور ان کے بے وقوفوں کے ذریعے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں۔ اور ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں، ان کے پلاننگ میں ناکام کر دے، لیکن اگر خدا نخواستہ داعش کی حکومت قائم ہو گئی تو سن لیجئے، لکھ لیجئے، انشاءاللہ میں عقیدے کی روشنی میں استدلال کر کے کہتا ہوں، کسی کا قول نقل نہیں کرتا، انشاءاللہ اللہ نہ کرے اگر یہ حکومت قائم ہو گئی، داعش نے اپنے آپ کو منوا لیا، تو ایک دن آئے گا کہ یہ باس پارٹی ان داعش کے سارے اسلامیوں کے سروں کو تہہ تہہ کر دے گی، اور پھر سے باسی انقلاب آئے گا اور ان اسلام پسندوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ میری بات بہت لمبی ہو چکی ہے، میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، میں بہت کچھ لکھ کے لایا تھا لیکن شاید اس سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آخری بات کہوں گا منتظمین سے اجازت چاہتے ہوئے، آخری بات یہ ضروری، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے داعش کی حقیقت واضح ہو چکی ہوگی، لیکن ایک بات اور کہوں گا کہ اس وقت داعش کو سلفیت سے جوڑا جا رہا ہے کہ داعش سلفی تحریک ہے، یہ سلفی لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں کے ایک مولانا سلمان ندوی صاحب نے داعش کو سلفیت سے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں سمجھ نصیب کرے۔ ان بیچاروں کے پاس جو علم ہے وہ میڈیا کا علم ہے، میڈیا بھی یہی کہتا ہے، انہوں نے الزام نہیں لگایا، میڈیا بھی یہی کہتا ہے، مغربی میڈیا بھی یہی کہتا ہے، رافضی میڈیا بھی یہی کہتا ہے، نصیری میڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ سلفی ہیں۔ لیکن کیا میڈیا ان پر الزام لگا رہا ہے؟ اگر الزام لگا رہا ہوتا سلفیت کا تو ان کا بیان آنا چاہیے تھا، ابو محمد عدنانی خاموش ہے، لیکن یہ خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں۔ اسی لیے میں یہاں ضروری طور پر 2-4 نقطے بیان کر کے اس مسئلے کی وضاحت کروں گا کہ کیا یہ حقیقت میں سلفی ہیں، یا کیا سلفیت داعش جیسی تنظیم کو جنم دے سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ بیچارے جاہل نوجوان جن کے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، اسلام کا جذبہ ہے، یہ اسلام کے لیے مرنا مٹنا چاہتے ہیں، یہ لوگ چونکہ سفہاء الاحلام ہیں، بدبخت بدعقل لوگ ہیں، اور حدثاء الاسنان کم عمر ہیں، کم سن ہیں، یہ کم سن کم عمر کم عقل لوگ سلفیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، سلفیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن وہ سلفیت میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ سلفیت ہے کیا چیز؟ 2 لفظوں میں، ما انا علیہ واصحابی۔ سلفیت یہ ہے کہ ایک انسان اس طریقے پر رہے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ اکرام کا تھا، قول اور اعتقاد میں، قول و عمل میں، دونوں طریقے سے، اعتقاد میں بھی، قول میں بھی، عمل میں بھی اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کے طریقے پر رہے، اور صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین اور ائمہ اسلام کے طریقے پر رہے، اور کتاب و سنت کے ذریعے اسلام کو سمجھتا ہو، اور صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے ذریعے سے، ان کی فہم کے ذریعے اسلام کو سمجھتا ہو، یہ ہے سلفیت۔ اب ان بیوقوفوں کو وہم کیا ہوا ہے؟ وہم یہ ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ سلفیت کس بات کا نام ہے؟ بندہ شرک نہ کرتا ہو، کھلم کھلا قبروں پہ جانا، نظر و نیاز کرنا، طواف کرنا وغیرہ وغیرہ جو سلفیت کے عام ایشوز ہیں، شرک نہ کرتا ہو،
اور بدعت میں مبتلا نہ ہو تو وہ سلفی ہے۔ یہی تو عام انسان جانتا ہے سلفیت کو، لیکن ان کم عقلوں کو اتنا نہیں پتا کہ سلفی تحریک، اہل حدیث تحریک، اہل سنت والجماعت کی تحریک شرک کی مخالفت اگر کرتی ہے اور بدعت کی مخالفت کرتی ہے تو صرف یہ عملی چیزیں ہیں۔ بدعتیں عملی کون سی ہیں؟ بہت ساری چیزیں جو کام کیے جاتے ہیں سب عملی بدعتیں ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ اور شرک جو قبروں پر اولیاء کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے وہ بھی عملی چیز ہے۔ یہ عملی شرک اور عملی کفر اور عملی بدعت ہے، اور سلفیت کا منہج ہے کہ عمل اور اعتقاد دونوں میں صحابہ کے مطابق ہو۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک بندہ شرک نہیں کرتا ہے، قبروں پر نہیں جاتا، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں ٹیکتا، لیکن وہ اعتقاد رکھتا ہے شرک کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھتا ہے اپنے دل میں، اعتقاد میں، تو وہ سلفی نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ ایک بندہ ظاہری بدعتیں نہیں کرتا لیکن اپنے دل کے اندر اعتقاد رکھتا ہے کچھ بدعتوں کا، اعتقادی بدعت میں مبتلا ہے، وہ سلفی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ، یہ خوارج، یہ عام خوارج صفت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھیا شرک پہ نہیں جاتا، قبروں پہ نہیں جاتا، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز اور سر نہیں ٹیکتا، لہٰذا میں اور اسی طریقے سے میں بدعتیں نہیں کرتا ہوں، کوئی بھی 20ویں 40ویں 11ویں 12ویں پر کچھ نہیں کرتا ہوں، تو میں سلفی ہوں۔ جبکہ یہ انسان بچا ہوا ہے تو صرف عملی بدعت سے اور عملی شرک سے، لیکن تکفیر یہ اعتقادی بدعت ہے۔ یہ لوگ اعتقادی بدعت میں مبتلا ہیں، اور جو بندہ اعتقادی بدعت میں مبتلا ہو وہ سلفی کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس بات کے ذریعے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، مسئلے کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ داعش سلفی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنی بے وقوفی سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو سلفی سمجھ لیا اور پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ ہم سلفی ہیں۔ میڈیا نے اس بات کو اٹھا لیا، پکڑ لیا، کیونکہ اہل سنت والجماعت سلفیت کی تو پوری دنیا دشمن ہے، ان کو موقع مل گیا اور وہی باتیں دنیا دہرانے لگ گئی، جبکہ یہ لوگ سلفی نہیں ہیں کیونکہ اعتقادی بدعت میں مبتلا ہیں۔ دیٹس آل۔ آخری بات، چند سوالات کروں گا اور میں بات ختم کرتا ہوں اجازت چاہتے ہوئے کہ میں آپ حضرات سے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں اور آپ تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو اور سارے مسلمانان عالم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو ان منحرف افکار سے بچائیں اور ایسے لوگوں کے جال میں پھنسنے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا داعش نے جب اسلامی حکومت کا نام لیا، دولہ اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ، تو کیا اس نے اسلام کی خدمت کی؟ کیا اسلام کو فائدہ پہنچایا؟ کیا دنیا کے سامنے اس نے پیغام دیا کہ اسلام دین رحمت ہے؟ کیا اس نے پیغام دیا کہ اسلام دنیا کے لیے امن و شانتی کا پیغام بن کر آیا ہے؟ کیا اس نے یہ پیغام دیا کہ اسلام نبی رحمت کا دین ہے جو انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم کرتا تھا؟ اور یہ لوگ مسلمانوں کو گائے اور بکریوں کی طرح ذبح کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں نے اپنے کالے کرتوتوں کے نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچایا؟ مغرب کے اندر اسلام گھستا چلا جا رہا تھا، امریکہ میں اسلام گھستا چلا جا رہا تھا، یہود و نصارہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ کچھ سالوں کے بعد سارا امریکہ اسلام میں تبدیل ہو سکتا ہے، لہذا اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کے خلاف سازش کی جائے۔ ان لوگوں نے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا، جو کام اہل اعداء اسلام نہیں کر سکے ان لوگوں نے وہ کام کر دیا چٹکی میں۔ ان لوگوں نے بشار کا نظام، اس جزار قاتل مجرم حرب کا نظام ساقط ہونے والا تھا، 7-8 جگہوں پر ان کی فوجی ٹکڑیاں بچی تھیں کہ پیچھے سے مجاہدین کی کمر میں خنجر ٹھوک دیا اور ملنے والی فتح جو قریب تھی سپنا اور خواب بن کر رہ گئی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق دے
اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر ہم سمجھ نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت المسلمین کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔